شہر کا یہ قدیم حصہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس خاموش علاقے کے بڑے بڑے کشادہ صحنوں کو چھوڑ کر نئے شہر کی جدید کالونیوں کے چند مرلوں کے منقش ڈربوں میں خوشی خوشی قید قبول کر لی ہے۔ زمانہ جدید کے شور و غل اور ترقیوں کے شکنجے سے شہر کا یہ پرانا حصہ ابھی آزاد ہے۔ اس پرانے علاقے کی ایک گلی جو اینٹوں سے بنائی گئی تھی، دن کے وقت بھی شام کا سماں پیدا کیے رکھتی ہے۔ اس تاریکی کا سبب اس گلی کے دونوں جانب مغلوں کے زمانوں کے تعمیر شدہ پرانے مکانات اور حویلیوں کی اونچی اونچی دیواریں اور ان دیواروں کے اوپر سے جھانکتے ہوئے بوڑھے آم کے درخت ہیں۔ اس گلی کے سکون کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تنگ ہونے کی وجہ سے ان میں موٹروں اور گاڑیوں کا گزر نہیں ہوتا۔ اس گلی کے مکین زیادہ تر ادھیڑ عمر اور بزرگ لوگ ہیں، جن کی اولادوں نے اس گلی کو چھوڑ کر نئے شہر میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ رات کے وقت اس گلی کے حنوط شدہ سکوت کے مقابلے میں گورستان کی خاموشی بھی شکست کھا جائے گی۔ وہ راتیں جب اس گلی میں تیز بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے، اس گلی کو اور بھی پراسرار بنا دیتی ہیں۔ دسمبر کی یخ بستہ راتوں کے جھکڑ آم کے درختوں کے مریل زرد سوکھے پتوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگائے پھرتے ہیں۔ اس گلی میں تھوڑا آگے جائیں تو بائیں طرف ایک پرانی طرز کا حویلی نما مکان ہے۔ دوسرے مکانوں کے برعکس اس حویلی کے اندر پرانے آم کے درختوں کے ساتھ ایک بوڑھا بوڑ کا درخت بھی موجود ہے، جس کے 4-5 فٹ محیط تنے میں بے شمار گلہریوں نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے۔ درختوں کے اس قدیم کنج سے ہٹ کر 2-3 پرانے کمروں، ایک غلام گردش باورچی خانہ اور ایک اسٹور پر مشتمل قدیم عمارت ہے۔ قیام پاکستان کے بعد میرٹھ سے ہجرت کر کے آنے والے نو بیاہتا جوڑے نے جب یہ حویلی الاٹ کروائی تھی تو اس وقت بھی شاید اس کی حالت زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔ قاضی قمر دین نے، جو پہلے ایک نواب کا منشی مقرر ہوا، بعد میں بلدیاتی دفتر میں اسٹینوگرافر کی ملازمت حاصل کر لی۔ قاضی صاحب اپنی متانت، شرافت اور پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے گلی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قاضی صاحب کی زوجہ شیریں بی بی کے نام سے معروف تھیں۔ پورے محلے کی خواتین سے ان کی سلام دعا تھی۔ گو ان کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، لیکن اپنے انداز اور ہلکے پھلکے بناؤ سنگھار کی وجہ سے ایک نوجوان لڑکی کے مشابہ تھیں۔ شیریں بی بی دراز قد، کھلتی ہوئی سفید رنگت اور موتیوں جیسے دانتوں سے پھوٹنے والی مسکراہٹ کے سبب اس گلی کی حسین خواتین میں شمار کی جا سکتی تھیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت بھی لاسانی تھی۔ دونوں میاں بیوی میں ادبی ذوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جوانی میں راتوں کا ایک طویل حصہ غالب اور میر کے دانشورانہ اور رومانوی اشعار کی نظر ہو جاتا۔ منٹو کا جو بھی نیا افسانہ شائع ہوتا، دونوں میاں بیوی کئی گھنٹے اس پر بحث کرتے۔ تقسیم موضوع پر لکھے ہوئے منٹو کے افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پر تو قاضی صاحب اور شیریں بی بی کی گفتگو اور تبصرے کئی دن جاری رہے۔ کئی مہینوں تک مذاق ہی مذاق میں وہ اس افسانے کے پاگل ہیرو کی مشہور گالی سے ایک دوسرے کو نوازتے رہے۔ اولاد نرینہ کی خواہش کی تکمیل نے اس وسیع مکان کے مختصر گھرانے کی خوشیوں میں کوسے قضا کے رنگ بکھیر دیے۔ ننھے ثاقب کی کلکاریوں نے خاموش حویلی کو گویائی عطا کر دی۔ قاضی صاحب کی محدود تنخواہ اس مختصر کنبے کی خوشیوں میں حائل نہ ہو سکی۔ شاید اس وجہ سے شیریں بی بی اور قاضی صاحب کی غیر مادی دلچسپیاں تھیں۔ وہ قیمتی ملبوسات، زیور یا سامان آرائش و زیبائش کا لطف کسی اچھے شعر، افسانے یا کسی بھولی بسری یاد کو کریت کر حاصل کر لیتے۔ زندگی انتہائی دل فریب ریلوے کے سفر کی طرح گزرتی گئی۔ ادھر ثاقب نے فہم اور ادراک کی ابتدائی سیڑھی پر قدم رکھا، ادھر محبت کرنے والے جوڑے کی آزادی ختم ہونے لگی۔ میاں بیوی کی باہمی محبت واحد بیٹے کی محبت سے بازی لے گئی۔ جیسے ہی ثاقب کی آنکھیں بند ہوتیں، شیریں بی بی جھٹ پٹ اسے اٹھا کر ساتھ والے ٹرنک پیٹیوں والے کمرے میں پہلے سے تیار شدہ بستر پر ڈال آتیں، لیکن اکثر ثاقب تھوڑی دیر بعد روتا ہوا واپس آ جاتا اور گاڑی کے 2 پہیوں کو پھر سے جدا کر دیتا۔ ثاقب کی عمر 6-7 سال ہو چکی تھی اور اس نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ شیریں بی بی نے ایک دن غلام گردش کے دوسری طرف واقع اسٹور کی صفائی شروع کر دی۔ کمرے کو ان تصویروں، رنگوں اور مناظر سے مزین کر دیا جو ایک کم سن بچے کی دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ثاقب کے اندر بہادری کے مردانہ جوہر بیدار کرنے کے لیے اسے ٹارزن کی کہانیاں بھی سنانا شروع کر دیں۔ ثاقب کو نیا کمرہ بہت پسند تھا، جس میں اس کے لیے نئے کھلونے بھی لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ چابی والا کتا تو اس کو بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ جیسے ہی اس کھلونا کتے کو چابی دی جاتی، وہ اپنی چھوٹی سی دم ہلا کر بھوں بھوں کرنا شروع کر دیتا۔
کتے کے علاوہ بھالو، بندر، طوطے اور کچھوے بھی اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھے۔ چند دنوں بعد جب ثاقب کو یہ اطلاع دی گئی کہ اب اس کو شب بصری بھی اس نئے کمرے میں کرنی پڑے گی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ثاقب نے جب رات کو اکیلے کمرے میں سونے سے انکار کر دیا تو پہلی مرتبہ قاضی صاحب نے اس کو زناٹے کا تھپڑ رسید کیا۔ سرخ پھولے ہوئے رخسار اور پھول گئے اور ان کا رنگ گہرا گلابی ہو گیا۔ آنسوؤں کی ایک جھڑی فوراً بہہ نکلی۔ یہ رمضان المبارک کی اختتامی رات کا واقعہ ہے جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے۔ چند راتیں ثاقب نے جاگ کر گزاریں، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ حویلی کی پرانی مکین تنہائی کا عادی ہو گیا۔ ساری گلی کے مکانوں کی چھتیں ایک دوسرے سے متصل تھیں۔ 3 گھر دور چودھری فتح داد کا مکان تھا۔ چودھری صاحب نے شوقیہ طور پر ایک کتا پال رکھا تھا۔ مکانوں کی ساری چھتیں اس کتے کی ملکیت تھیں۔ ایک رات ایک بلی اپنے نومولود بچے کو منہ میں اٹھائے کہیں لے جا رہی تھی کہ چودھری صاحب کے کتے نے اس کو دیکھ لیا۔ وحشیانہ انداز میں بھونکتا ہوا کتا بلی کے پیچھے بھاگا۔ بلی کے منہ سے اس اچانک آفت کے باعث بچہ گر گیا۔ کتے نے بلی کے بجائے اس بلونگڑے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور بالآخر قاضی صاحب کے مکان کے اسٹور کے اوپر بنے دودھ کش کے قریب اس کو پکڑ لیا۔ کتے نے بلونگڑے کو پکڑتے ہی اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ خون کے چند قطرے دودھ کش سے ہوتے ہوئے نیچے اسٹور میں بھی گرے۔ کتے کی خوفناک آواز سے ننھے ثاقب کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے آتی ہوئی چاندنی کی ایک کرن دودھ کش کے نیچے ایک پرانے اور متروک چولہے پر پڑ رہی تھی۔ ثاقب نے جب خون کے قطرے دیکھے تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا اور غلام گردش سے ہوتا ہوا امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازہ بجایا لیکن اندر والے شاید گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ دروازہ نہ کھلا۔ چاروں ناچار خوف، شرمندگی اور زندگی کے ایک نئے احساس کے ساتھ ثاقب اپنے کمرے کے بستر پر آ لیٹا۔ خونی کھیل ختم ہو چکا تھا۔ بلونگڑے کا ایک کٹا ہوا معصوم سا کان دودھ کش کے اندر فرش پر پڑا تھا۔ خون مزید نہیں گرا تھا۔ شاید اس بے زبان کی رگوں کی کل متاع ہی یہی چند قطرے تھے۔ ثاقب نے صبح ناشتہ کرتے ہوئے امی ابو کو رات کا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ ہمارے مکان کی چھتوں کے ارد گرد دیوار بنا دی جائے تاکہ پھر ایسا واقعہ نہ ہو۔ قاضی صاحب اور شیریں بی بی کو ننھی جان ثاقب کی شب بیتی پر بڑا ترس آیا۔ ابو نے جنگلہ جلد بنانے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن ثاقب نے چابی والا کتا ایک بھاری پتھر سے مسل ڈالا اور اس کا ایک کان کاٹ کر بلونگڑے کے کان کے ساتھ جوڑ کر کنج میں دفن کر دیا۔ دن سبک رفتاری سے گزرتے گئے۔ کتے کی خوفناک آوازیں، اس کے بے رحمانہ شکار جاری رہے۔ موسلادھار بارشیں، آندھیاں، جھکڑ اور طوفان اس حویلی کی خاموش راتوں کو پر اسرار بناتے رہے، لیکن جنگلہ نہ بن سکا۔ پاکستان بنے 3 دہائیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ میاں بیوی کے بالوں میں چاندی اترنا شروع ہو گئی۔ ثاقب کے چہرے پر بھی سبزہ نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اس خاموش حویلی کے تمام مکینوں کی عمروں کا عبوری دور تھا۔ 2-3 سالوں کے بعد ثاقب ایک خوبرو نوجوان کی شکل دھار گیا۔ موٹی موٹی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی خوبصورت تراشی ہوئی مونچھیں اور چھتے دار ریشمی زلفیں ثاقب کے دل کا شخصیت کی آئینہ دار بن گئیں۔ ثاقب اس خاموش گلی کی مکین چند لڑکیوں کا ہیرو بن گیا۔ چودھری فتح داد کی بیٹی فاریہ نے جب ثاقب کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دم بخود رہ گئی، لیکن ثاقب ان سب رومانوی چکروں سے ماورا تعلیمی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایم اے کرنے کے بعد وہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھا اور صوبے بھر میں 7ویں پوزیشن حاصل کی۔ چند دنوں بعد اس محکمے کا سپرنٹینڈنٹ مقرر ہو گیا جس میں اس کے والد قاضی صاحب نے معمولی ملازمت کرتے ہوئے اپنی عمر گزار دی تھی۔ میاں بیوی کی گاڑی کے 2 پہیوں کے فراٹے ختم ہو گئے تھے، لیکن گھرر گھرر کرتی ہوئی سست رفتار گراریوں والا دھیرا دھیرا سفر اب تک جاری تھا۔ فراغت ملی تو ایک دوسرے کی ضرورت اور بڑھ گئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تو قاضی صاحب نے اب حویلی سے باہر نکلنا بہت ہی کم کر دیا تھا۔ ادبی ذوق میاں بیوی میں ہنوز باقی تھا، بلکہ پہلے سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اے حمید کے افسانے قاضی صاحب دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ اے حمید کی امرتسر کی یادوں کو وہ میرٹھ کی تصوراتی نگاہوں سے پڑھتے۔ بعض اوقات تو اے حمید کے افسانوں کی دبیز رومانیت اور سکوت قاضی صاحب کے چہرے پر ایک گہری طمانیت کا احساس پیدا کر دیتا۔ کسی سطر کو پڑھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرانے لگتے۔ کوئی صفحہ ان کی آنکھوں میں یادوں کے سمندر میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کو جلوہ گر کر دیتا۔ آنسوؤں اور مسکراہٹوں کی دھوپ چھاؤں شیریں بی بی کو بڑی عجیب لگتی۔ گھر کی آمدن معقول تھی۔ قاضی صاحب کی پینشن اور ثاقب کی اچھی خاصی تنخواہ ان کی ضرورت سے زائد تھی۔ ثاقب کا کمرہ اب بچگانہ تصویروں سے خالی ہو گیا تھا۔
اب اس کمرے میں صادقین اور دوسرے معروف مصوروں کے خطاطی کے نمونے اس کے عمدہ جمالیاتی ذوق کا احساس دلاتے۔ تاریک راتیں، موسلا دھار بارشیں اور چودھری صاحب کے کتوں کے شکار اب ثاقب کو خوفزدہ نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف چودھری صاحب کی بیٹی بھی سیاسیات میں ایم اے کرنے کے بعد مقامی گرلز کالج میں لیکچرار مقرر ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ جب سردیوں کی موسلا دھار بارشیں تھیں تو گلابی جاڑے نے صحن میں تنابیں کس دی۔ کچھ دن اور گزرے تو ماحول میں بسنتی رنگ کھلنے لگا۔ 23 فروری کو شہر میں بسنت منائی گئی۔ محلے کے سارے نوجوان چھتوں پر چڑھ دوڑے، پتنگیں اڑائی گئیں، پیچ لڑائے گئے۔ فاریہ اپنی بہنوں اور کزنوں کے ساتھ بسنتی جوڑے میں خوب کھلتی ہوئی دکھائی دی۔ ثاقب نے جب فاریہ کو تمام نوجوانوں کی نگاہوں کا مرکز دیکھا تو احساس رقابت کی وجہ سے اس کا ناقدانہ جائزہ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی ثاقب نے کافی وقت ضائع کیا تھا، لیکن اب مزید وقت ضائع کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ثاقب نے ایسا پیچ لگایا کہ چودھری صاحب کی پتنگ چند ہفتوں میں قاضی صاحب کے خاموش آنگن کی زینت بن چکی تھی۔ قاضی صاحب اور شیریں بی بی خود سے ساتھ والے کمرے میں کھسک گئے اور اپنا کمرہ نئے جوڑے کو دے دیا۔ ابھی دلہن کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری تھی کہ اچانک شیریں بی بی کے دل کی شریانیں سکڑنا شروع ہو گئیں۔ ذیابطیس کا مرض تو ان کو سالوں سے ہو چکا تھا۔ ساون شروع ہو گیا، چھتوں کے پرنالے موسلا دھار بارشوں کے پانی کو راستہ نہ دے سکے اور یہ ساون کا پانی چھتوں کے بنیروں اور چھجوں کو عبور کر کے صحنوں میں گرنے لگا۔ ایک روز کمرے کی کھڑکی کے قریب اداس اور ویران آنکھوں سے قاضی صاحب بھی بارش میں نہاتے ہوئے بوڑ اور بوڑھے آم کے درختوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ شیریں بی بی کتنی دیر سے ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ قاضی صاحب کو متوجہ کرنے کے لیے شیریں بی بی نے پرانا گر استعمال کیا۔ اپنی کمزور ہوتی ہوئی دل نشین آواز میں قاضی صاحب کے چاندی جیسے بالوں کو گدگداتے ہوئے گویا ہوئیں، تجھے اپنی چادر سے میں ڈھانپ لوں، زمیں آسماں کچھ دکھائی نہ دے۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا جو تھوڑی دیر بعد ہلکے سے کہے میں تبدیل ہو گیا۔ چند دن قبل قاضی صاحب ساتھ والے محلے کے ایک حکیم سے بیگم کی گرتی ہوئی طبیعت کے بارے میں مشورہ کرنے گئے تھے۔ حکیم صاحب نے صبح اور رات سونے سے پہلے شہد کے ساتھ 20 دانے بادام کی غذا تجویز کی۔ جب اس دیسی دوا کا وقت آتا، قاضی صاحب بڑے اہتمام سے ایک ایک دانہ گن کر شیریں بی بی کو یوں بادام کھلاتے جیسے چڑیا اپنے بچوں کو چوگا ڈالتی ہے۔ ایک روز قاضی صاحب عصر کی نماز ادا کرنے مسجد میں گئے ہوئے تھے۔ فاریہ اپنے کمرے میں پرچوں کی مارکنگ کر رہی تھی۔ ثاقب ابھی دفتر سے نہیں آیا۔ اچانک شیریں بی بی کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی۔ فاریہ بھاگتی ہوئی آئی اور دیکھا کہ آرام کرسی پر شیریں بی بی بڑے پرسکون انداز میں ابدی نیند سو رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد ثاقب دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ قاضی صاحب نے صبر کا مظاہرہ کیا، شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے آنسوؤں کا محدود ذخیرہ مرتے دم تک آہستہ آہستہ لٹانا تھا۔ درخت اپنے پتے اتار چکے ہیں۔ رات کے وقت ہواؤں کے جھکڑ خشک پتوں کی خوب دوڑ لگوا رہے ہیں۔ شدید سردی نے ویران حویلی کے مکینوں کو کمروں میں مقید کر رکھا ہے۔ ثاقب اور فاریہ پچھلے اتوار کو کچھ نیا فرنیچر خرید کر لائے تھے۔ شام ہونے سے پہلے فرنیچر بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں سجا دیا گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی بڑے احترام سے قاضی صاحب کا بستر اور کتابیں غلام گردش سے دوسری طرف والے اسٹور میں منتقل کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب پرسکون چہرے سے ساری کارروائی دیکھ رہے ہیں۔ فاریہ جیسے ہی انگیٹھی پر پڑی شیریں بی بی کی خوبصورت فریم میں لگی تصویر ہٹاتی ہے تو اسے ایک بند رومال نظر آتا ہے۔ ثاقب سے پوچھ کر جب وہ جلدی رومال کو کھولتی ہے تو بادام کی گریاں نیچے گر جاتی ہیں۔ میاں بیوی کو قاضی صاحب کی چپکے اس خوش خوراکی کے عمل پر ہنسی آ جاتی ہے۔ قاضی صاحب فوراً بادام کی گریوں کو بچوں کی طرح بیریاں چننے والے انداز سے اپنے جیب کے اندر ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ قاضی صاحب کا زیادہ وقت اسٹور نما بیڈ روم کے اندر ہی گزرتا ہے۔ اے حمید کے ساتھ ساتھ ہارڈی کے اردو کے ترجمہ شدہ ناول اور منقش فریم والی ایک تصویر قاضی صاحب کی کل کائنات ہے۔ بڑھاپے نے ان کی جوانی والی ہمت، حوصلہ اور بہادری کا قلع کما کر دیا تھا۔ ہلکی سی آہٹ بھی ان کو ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک ہلکی پھلکی اردو کہانی جس کا نام ہے جنگلہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دسمبر کی ایک یک بستہ رات کو ثاقب اور فاریہ رات دیر گئے کسی تقریب سے لوٹے اور آتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔
قاضی صاحب نے اپنی بوڑھی آنکھوں سے میاں بیوی کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے غلام گردش میں سے گزر کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ کبھی ایسے ہی جوش اور ولولے کے ساتھ دنیا و مافیا سے بے خبر قاضی صاحب اور شینی بی بی بھی غلام گردش میں گردش کیا کرتے تھے۔ جب ننھا ثاقب انجانے خوف و ہراس میں جکڑی زندگی گزار رہا تھا اور حسرت بھری نگاہوں سے اپنی کوٹھڑی کی سلاخ دار کھڑکیوں سے والدین کی آزاد، مطمئن اور بے خوف زندگی کو دیکھا کرتا تھا۔ نصف شب ہونے کو ہے۔ قاضی صاحب کو دسمبر کی یخ بستہ راتوں کی خوفناک خاموشی سونے نہیں دے رہی۔ قاضی صاحب شیریں بی بی کی طرف حسرت ناک نگاہوں سے دیکھتے دیکھتے گلے شکووں میں لگ گئے۔ شیریں، او میری شیریں، میں نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ کیوں مجھے زہر کا ٹیکا لگا کر میری جھونک تباہ کر کے میرے گھر سے نکل گئیں؟ میری عمر بھر کی محبتوں کا اچھا صلہ دیا تو نے، کب بلا رہی ہو مجھے اپنے پاس؟ آنکھیں کیوں سکیڑ رہی ہو؟ اس کوٹھری کی وجہ سے ہے نا؟ میری شیرنی، میں اس کوٹھری میں خوش ہوں۔ اس بڑے کمرے میں تیری خوشبو، تیری یادیں کہاں مجھے سونے دیتی تھی۔ میرا بیٹا اور بہو بہت اچھے ہیں کہ انہوں نے میری خاطر اس بڑے کمرے میں رہائش اختیار کر لی۔ ہاں، ایک بات بتانی ہے تمہیں، میں نے تمہارا شہد اور بادام سنبھال رکھا ہے۔ تمہاری صرف 2 خوراکیں باقی ہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ خوراک مکمل ہوتے ہی تم بالکل صحت مند ہو جاؤ گی۔ دیکھو، میں نے تمہاری کتابیں، کپڑے اور وہ انگوٹھی بھی سنبھال رکھی ہے جو شادی سے پہلے میں نے تمہیں تحفے میں دی تھی۔ روزانہ صبح ثاقب چائے کا کپ اور ڈبل روٹی کا روایتی ناشتہ بابا جی کی کوٹھری میں لے کر آتا۔ چند دنوں سے ثاقب محسوس کر رہا تھا کہ قاضی صاحب کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک روز صبح ناشتہ دیتے وقت ثاقب نے اس کی وجہ پوچھ ہی لی۔ قاضی صاحب نے کہا، بیٹے ثاقی، اور تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، صرف رات کو یہ چودھری صاحب کا کتا چھت پر دوڑتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی۔ تو ایک مہربانی کر ہماری چھتوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا جنگلہ بنوا دے تاکہ کتا میری پرسکون نیند کو خراب نہ کر سکے۔ ثاقب نے کہا، جی ابو، بہت جلد یہ کام ہو جائے گا۔ ثاقب اور فاریہ بہت مصروف زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس مصروفیت میں بھی ایک قسم کی طمانیت موجود تھی۔ زندگی کی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے چھتوں کے اوپر دیواریں کھڑی نہ ہو سکی۔ اب قاضی صاحب نے بھی اپنے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ ان کی نیند کا دشمن چودھری صاحب کا بل ٹیریئر کتا تھا جو رات بھر جاگا کرتا اور بلیوں کو چھتوں پر بگائے رکھتا، لیکن دن چڑھتے ہی اپنے لیے بنائی گئی مخصوص کوٹھڑی میں جا کر سو جاتا۔ چودھری صاحب کا بیٹا صبح اس جانور کو ایک پیالے میں دودھ اور ڈبل روٹی کے چند ٹکڑے ڈال جاتا۔ یہ ناشتہ کرتے ہی وہ سو جاتا۔ دن بھر اس کی کوئی آواز نہ سنتا۔ اب قاضی صاحب نے بھی جگ راتوں کی کمی دن کو سو کر پوری کرنا شروع کر دی۔ آنکھوں کی سرخی ختم ہو گئی۔ رحم دل بیٹے نے بھی سکون کا سانس لیا کہ چلو، ابو کی گمشدہ نیندیں لوٹ آئی ہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ کتے نے جانے کون سی چیز دیکھ لی اور دیوانہ وار چھتوں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ قاضی صاحب جس کوٹھڑی میں سوئے ہوئے تھے اس کی چھت پرانی ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکی تھی اور کتا بھی رات بھر اپنے پنجوں سے اس کی مٹی کوریدتا رہتا تھا۔ اچانک کتے کے بوجھ کی وجہ سے کوٹھڑی کی 2 اینٹیں نیچے گر گئیں۔ ایک اینٹ قاضی صاحب کے پاؤں پر آ گری۔ پاؤں کی ہڈی کے ٹوٹ جانے کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ پاؤں کی 2 انگلیوں سے خون جاری ہو گیا۔ کتے نے بھی سوراخ کے قریب ڈیرا لگا لیا اور ہر گھڑی 2 گھڑی کے بعد تھوتنی اندر ڈال کر بھاؤں بھاؤں کرنے لگ جاتا۔ قاضی صاحب شدید درد کرب کے عالم میں بمشکل بستر سے اٹھے۔ غلام گردش کو عبور کر کے سامنے والے کمرے پر دستک دینے ہی والے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ رک گئے۔ ان کے لاشعور سے ایک یاد لپک کر شعور میں آ گئی۔ انہیں ایسی ہی ایک رات یاد آ گئی جب وہ اپنی محبوب بیوی شیریں کے ساتھ گرم لحاف میں مزے کی نیند سو رہے تھے اور باہر سخت سردی میں ننھا ثاقب خوف کے مارے دروازے پیٹ رہا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تھکے تھکے قدموں سے واپس لوٹ گئے۔